بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان۔ مسح علی الخفین کی مشروعیت، یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کے مسائل۔ قرآن پاک میں آیت وضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے، لیکن صحیح احادیث سے شہرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ خفین پر مسح کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ خود عمل بھی فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران وضو فرمایا اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ آپ نے ایسا شامی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھی، جس کی بنا پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے نیچے سے باہر نکالے اور آپ نے خفین پر مسح فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت پیر دھونا بھول گئے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انت نسیت بہذا امرنی ربی، بلکہ تم ہی بھول گئے، مجھے میرے رب نے اسی خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مسح علی الخفین کی روایات مشہور ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے بیان پر بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کی آیت وضو کے نزول کے بعد ہی دولت اسلام میں مشرف ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی جو سب کے سب مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے تھے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے سامنے مسح علی الخفین کا جواز روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو گیا، میں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ مسح علی الخفین اہل سنت والجماعت کا امتیازی عقیدہ ہے۔ شیعہ فرقہ امامیہ کے لوگ مسح علی الخفین کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بلا خفین پیروں پر مسح کے قائل ہیں۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت موزے نہ ہونے کی حالت میں پیروں کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں اور موزوں کی حالت میں مسح کے قائل ہیں۔ اسی لیے مسح علی الخفین کے جواز کو اہل سنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ان تحب الشیخین ولا تطعن فی الختنین وتمسح علی الخفین، یہ کہ تم حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو، اور دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان درازی نہ کرو اور خفین پر مسح کرو۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص خفین پر مسح کا قائل نہ ہو اس پر کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ مسح کے جواز کی روایات شہرت و تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، جن کا انکار موجب کفر ہے۔ ذیل میں مسح علی الخفین وغیرہ کے مطلق منتخب مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔